بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ، حیرت انگیز اور نایاب قرآنی معلومات پر مشتمل ہوگی، جس میں ہم بنیادی طور پر 3 مضامین کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا مضمون قرآنی سورتوں کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی سورتوں کی وہ ترتیب جس ترتیب سے وہ نازل ہوئیں۔ معزز سامعین، قرآنی سورتوں کی ایک وہ ترتیب ہے جس کو ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ الناس پہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس ترتیب کو ترتیب تلاوت یا ترتیب وضعی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے شاید حیرانگی اور تعجب کی بات ہوگی کہ سورتیں نازل اس ترتیب سے نہیں ہوئیں، بلکہ ترتیب نزولی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آج اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کون سی سورت کس نمبر پر نازل ہوئی۔ دوسری بات کہ مکی اور مدنی سورتوں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں مکی اور مدنی آیات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، یعنی اگر کسی مکی سورت میں کوئی مدنی آیت ہے یا مدنی سورت میں کچھ آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو ان کی نشاندہی بھی کریں گے۔ اور تیسری بات کہ بعض آیات اور سورتیں جو نہ مدینہ میں نازل ہوئیں اور نہ مکہ میں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سورتوں کو مکی اور مدنی کس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ آج ہم چونکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورتوں کا تعارف پڑھیں گے، اس لیے شروع میں سب وہ سورتیں ہوں گی جو مکی ہیں، اور یہ ٹوٹل 86 سورتیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد مدنی سورتوں کا تعارف آئے گا، اور مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ تو چلے ہم اپنے اصل ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کروں کہ سورتوں کے مکی اور مدنی تقسیم میں مفسرین کے 2 گروہ ہیں، بعض تقسیم زمانی کے قائل ہیں اور بعض تقسیم مکانی کے قائل ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گروہ مفسرین کا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ سب مکی صورتیں شمار ہوں گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں شمار ہوں گی۔ تو یہ تقسیم زمانی ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے صورتوں کو تقسیم کیا کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں اور ہجرت کے بعد مدنی صورتیں۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، اور جو مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ گویا کہ یہ تقسیم مکانی ہے، جگہ کے اعتبار سے صورتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب دوسرا ٹاپک کہ قرآنی سورتوں کی ترتیب نزولی کیا ہے۔ سب سے پہلی سورت نزول کے اعتبار سے سورۃ العلق ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی غار حرا میں، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی اور 41واں سال آپ کا شروع ہوا پیر کے دن، عیسوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 12 فروری 610 عیسوی کو یہ پہلی وحی آپ پہ اتاری گئی۔ اب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 96 نمبر پہ آتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے دوسری سورت ہے سورۃ القلم۔ یہ مکی سورت ہے، لیکن اس میں آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک اور آیت نمبر 48 سے 50 تک آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تیسری صورت ہے سورۃ المزمل۔ اس میں آیت نمبر 10، 11 اور آیت نمبر 20، یہ 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اب نزول کے اعتبار سے تو یہ تیسری صورت ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 73ویں نمبر پر ہے۔ چوتھی صورت ہے نزول کے اعتبار سے سورۃ المدثر، اور یہ پوری کی پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور 5ویں صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری اکٹھی نازل ہوئی۔ اور 6 نمبر پہ نزول کے اعتبار سے سورۃ اللہب، اور 7ویں نمبر پہ ہے سورۃ التکویر، لیکن تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بالکل آخری پارے میں ہے، 81ویں نمبر پہ یہ صورت ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے سورۃ الاعلیٰ، اور 9ویں نمبر پہ ہے سورۃ اللیل، اور یہ ساری صورتیں پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ 10ویں صورت ہے سورۃ الفجر، اور 11ویں صورت ہے سورۃ الضحیٰ، اور 12ویں صورت ہے سورہ الم نشرح یا سورۃ الانشراح، اور 13ویں صورت ہے سورۃ العصر۔
اور 14ویں صورت ہے سورۃ العادیات، اور 15ویں صورت ہے سورۃ الکوثر، اور 16ویں صورت ہے سورۃ التکاثر، اور 17ویں صورت ہے سورۃ الماعون۔ اب سورۃ الماعون نزول کے اعتبار سے 17ویں صورت ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 107۔ اس میں شروع کی 3 آیات تو مکی ہیں، لیکن بعد والی 4 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور 18ویں نمبر پہ ہے سورۃ الکافرون، 19ویں نمبر پہ ہے سورۃ الفیل، 20ویں نمبر پہ جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفلق، اور 21ویں نمبر پہ نازل ہوئی سورۃ الناس۔ اب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ بالکل آخری صورت ہے۔ اس کے بعد ہے 22ویں نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی سورۃ الاخلاص، اور 23ویں نمبر پہ جو نازل ہوئی وہ ہے سورۃ النجم۔ یہ صورت ویسے تو مکی ہے، لیکن آیت نمبر 23 ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 24ویں نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ العبس، اور 25ویں نمبر پہ سورۃ القدر نازل ہوئی، اور 26ویں نمبر پہ ہے سورۃ الشمس، 27ویں نمبر پہ ہے سورۃ البروج، اور یہ ساری صورتیں پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ اور 28ویں نمبر پہ ہے سورۃ التین، اور 29ویں نمبر پہ ہے سورۃ قریش، 30ویں نمبر پہ ہے سورۃ القارعہ، اور 31ویں نمبر پہ ہے سورۃ القیامہ، 32ویں نمبر پہ سورۃ الہمزہ، اور 33ویں نمبر پہ ہے سورۃ المرسلات۔ یہ ویسے تو مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 48 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور 34ویں نمبر پہ ہے سورہ قاف، کہ جو مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 38 یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ ایک آیت اس صورت میں مدنی ہے۔ اور 35ویں نمبر پہ ہے سورۃ البلد، اور 36ویں نمبر پہ ہے سورۃ الطارق، اور 37ویں نمبر پہ ہے سورۃ القمر۔ یہ سورۃ القمر بھی مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک، یعنی یہ 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور 38ویں نمبر پہ ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد اس کا ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت ایک جیسا ہے، نزول کے اعتبار سے بھی 38ویں نمبر پر ہے، اور قرآن پاک کی جو ترتیب ہے ترتیب تلاوت اس میں بھی یہ 38ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد 39ویں نمبر پہ ہے سورۃ الاعراف، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، 7واں نمبر اس کا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد 40ویں نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی سورۃ الجن، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ بالکل آخری پاروں میں، یعنی 29ویں پارے میں ہے، 72ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یاسین جو 41ویں نمبر پر نازل ہوئی، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے یہ 36ویں نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 45 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفرقان، 42ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 68، 69 اور 70 یہ 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاطر جو 43ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم جو 44ویں نمبر پہ نازل ہوئی، لیکن اس میں آیت نمبر 58 اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اور آیت نمبر جو 71 ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ 2 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے 45ویں نمبر پہ سورہ طٰہٰ، یہ مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 131 اور 132 یہ 2 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یہاں سے لے کر وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ یہ حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کے بعد 46ویں نمبر پہ ہے سورۃ الواقعہ، اس میں بھی 2 آیات مدنی ہیں۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 47ویں نمبر پہ ہے سورۃ الشعراء، آیت نمبر 197 اور آیت نمبر 224، 225 اور 226 یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ پوری صورت اور تمام آیات اس کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 48ویں نمبر پہ ہے سورۃ النحل،
اور 39ویں نمبر پہ ہے سورۃ القصص، یہ بھی مکی صورت ہے لیکن اس میں بھی چند آیات ایسی ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور آیت نمبر 85 ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت مبارکہ سفر ہجرت کے دوران جحفہ مقام پر نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے، جس ذات نے آپ پہ قرآن نازل کیا اس کا وعدہ ہے آپ سے کہ وہ دوبارہ آپ کو مکہ مکرمہ میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہجرت کے سفر کے دوران جحفہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے 50ویں نمبر پہ سورہ بنی اسرائیل، یہ مکی صورت ہے لیکن اس میں بھی چند آیات ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 51ویں نمبر پہ ہے سورہ یونس، یہ مکی صورت ہے، تلاوت کے اعتبار سے تو اس کا 10واں نمبر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے 51ویں نمبر پر ہے۔ اس میں بھی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 94 سے لے کر 97 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 52ویں نمبر پر ہے سورہ ہود، یہ بھی مکی صورت ہے لیکن اس میں آیت نمبر 12، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 114، یہ 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف، جو کہ تلاوت کے اعتبار سے تو 12ویں نمبر پر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 53، یہ بھی مکی صورت ہے لیکن شروع والی 3 آیات اور آیت نمبر 17 یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر، 54ویں نمبر پہ نازل ہوئی لیکن اس میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، 55 نمبر پہ نازل ہوئی سورۃ الانعام، جو کہ تلاوت کے اعتبار سے تو 6 نمبر پر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 55، اور یہ مکی صورت ہے لیکن چند آیات اس میں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جیسے آیت نمبر 20، 23، 91، 93، 114، 141 اور 151 سے لے کر 153 تک۔ اس کے بعد ہے سورہ صافات، یہ سورت 56ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور یہ پوری کی پوری سورت مکی ہے، تمام آیات اس کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ لقمان، یہ مکی صورت ہے لیکن 3 آیات یعنی آیت نمبر 27 سے 29 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقلام سے لے کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا، یہ نزول کے اعتبار سے 58ویں نمبر پر ہے اور مکی صورت ہے لیکن ایک آیت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الزمر، نزول کے اعتبار سے تو 59ویں نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 39واں نمبر بنتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے لیکن آیت نمبر 52 سے لے کر 54 تک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن 60ویں نمبر پر نازل ہوئی اور یہ مکی صورت ہے لیکن 2 آیات، آیت نمبر 56 اور 57، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ، تو یہ جو 2 آیات ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ حامیم السجدہ، یہ 61ویں نمبر پہ نازل ہوئی لیکن تلاوت کے اعتبار سے اس کا 41واں نمبر ہے اور یہ پوری کی پوری صورت مکہ المکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الشورى، جو کہ نزول کے اعتبار سے 62ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور یہ مکی صورت ہے لیکن آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک 4 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الزخرف اور یہ بھی مکی صورت ہے لیکن آیت نمبر 54، فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الدخان اور یہ پوری کی پوری صورت مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجاثیہ، جو نزول کے اعتبار سے 65ویں نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 45ویں نمبر پر ہے اور یہ بھی صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الاحقاف، جو کہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 66، مکی صورت ہے لیکن آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 35، یہ 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الذاریات، جو پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، جو کہ نزول کے اعتبار سے 68ویں نمبر پر ہے اور یہ بھی پوری صورت مکی ہے۔
اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الکہف۔ یہ پوری مکی صورت ہے، لیکن اس میں آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 83 سے لے کر 101 تک وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ فرمایا، یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ النحل، یہ بھی مکی صورت ہے، لیکن اس میں آخری 3 آیات وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ مدینہ منورہ میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ نوح جو 71ویں نمبر پہ نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت ایک جیسا ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے بھی 71ویں نمبر پر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 71ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ ابراہیم، نزول کے اعتبار سے 72واں نمبر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 14واں نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے لیکن 2 آیات آیت نمبر 28 اور 29 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الانبیاء، 73ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور پوری کی پوری صورت اور تمام آیات مکی ہیں۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ المؤمنون جو 74ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے سورۃ السجدہ جو 75ویں نمبر پہ نازل ہوئی، یہ بھی مکی صورت ہے لیکن 5 آیات یعنی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ جو 5 آیات ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ طور، یہ بھی مکی صورت ہے، 76ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الملک نازل ہوئی جو کہ 77ویں نمبر پر ہے اور یہ پوری صورت مکی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ، یہ بھی صورت مکمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ المعارج نازل ہوئی اور اس کے بعد ہے سورۃ النبا جو 80ویں نمبر پہ نازل ہوئی لیکن تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 78۔ اس کے بعد سورۃ النازعات جو 81ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور یہ بھی پوری کی پوری صورت مکی ہے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الانفطار، یہ صورت مکمل مکی ہے لیکن اس میں بھی ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت ایک جیسا ہے، نزول کے اعتبار سے بھی 82واں نمبر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 82ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الانشقاق، 83ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور پوری صورت مکی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الروم جو 84ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور تلاوت کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے اور یہ بھی صورت مکمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ العنکبوت جو 85ویں نمبر پہ نازل ہوئی، یہ ہے تو مکی صورت لیکن شروع والی 11 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ العنکبوت کے بعد ہے سورۃ المطففین، یہ ہجرت مدینہ سے قبل مکی دور کی سب سے آخری نازل ہونے والی صورت ہے اور اس کا نمبر بنتا ہے 86واں نزول کے اعتبار سے، لیکن ترتیب تلاوت کو اگر ہم دیکھیں تو 83واں نمبر پہ یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا عمل ہوا اور ہجرت کے سفر کے بعد مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ البقرہ، 87ویں نمبر پہ نازل ہوئی، تو نزول کا نمبر ہے 87 لیکن تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو دوسرے نمبر پر ہے یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی جو 88واں نمبر نزول کا بنتا ہے اور تلاوت کے اعتبار سے 8واں نمبر بنتا ہے، یہ مدنی صورت ہے لیکن آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی اور یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے، تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے لیکن نزول کے اعتبار سے 89ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب جو خندق کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے، نزول کے اعتبار سے 90 نمبر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے 33واں نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورۃ الممتحنہ اور یہ صورت پوری مدنی ہے، تمام آیات اس کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تلاوت کے اعتبار سے 60واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 91ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ النساء جو تلاوت کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے 92ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزلزلہ جو 93ویں نمبر پہ نازل ہوئی لیکن تلاوت کے اعتبار سے 99ویں نمبر پر ہے، یہ پوری صورت مدنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید نازل ہوئی 94ویں نمبر پر اور 95ویں نمبر پہ سورہ محمد نازل ہوئی اور یہ مدنی صورت ہے لیکن آیت نمبر 13
بوقت ہجرت سفر میں نازل ہوئی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بستی والے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور بستیاں گزری ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی معاملہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، لیکن آپ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، تو اس میں بھی آپ کو تسلی دی گئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الرعد، 96 نمبر پہ وہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرحمن، 97 نمبر پہ نازل ہوئی، اور یہ پوری کی پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 98 نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الدہر، تلاوت کے اعتبار سے 76واں نمبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق، یہ نزول کے اعتبار سے 99 نمبر پہ نازل ہوئی۔ اور سورۃ البینہ یہ 100ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ تلاوت کے اعتبار سے تو 98 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 100ویں نمبر پر ہے، اور یہ بھی پوری کی پوری مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحشر، جو کہ نزول کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے، تلاوت کے اعتبار سے 59ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ النصر، جو ترتیب نزول میں 102 نمبر پر ہے اور ترتیب تلاوت میں 110ویں نمبر پر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ النور، 103 نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الحج، اور یہ پوری صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ المنافقون، اس کا ترتیب نزول ہے 105 اور ترتیب تلاوت ہے 63، اور یہ بھی پوری صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ المجادلہ، اور یہ پوری صورت مدنی ہے، اور اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس صورت کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ ہے، یعنی لفظ اللہ ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الحجرات، جو 107 نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ التحریم نازل ہوئی، جس کا ترتیب نزولی ہے 108، لیکن ترتیب تلاوت ہے 66، اور یہ بھی پوری مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، جس میں جمعہ کے احکام ہیں، اور یہ نازل ہونے کے اعتبار سے 109ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 62ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ التغابن، جو کہ نزول کے اعتبار سے 110ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 64ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الصف، جو 111ویں نمبر پہ نازل ہوئی، لیکن تلاوت کے اعتبار سے اس کا 61واں نمبر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفتح، جو نزول کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر ہے، اور ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ سے واپسی پر مدینہ آتے ہوئے رستے میں نازل ہوئی سورۃ الفتح۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ، جو کہ نزول کے اعتبار سے 113ویں نمبر پر ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک کی آخری صورت نزول کے اعتبار سے سورۃ التوبہ، اور یہ پوری صورت مدنی ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ 9ویں نمبر پر آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتوں کی وہ ترتیب جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔